السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جی، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ مبارک ہم پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ حضرت جی، میری بیٹی ہے واہین طیب درمیان والی جو ہے، اس نے جمعرات کی رات یعنی بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات کو خواب دیکھا کہ جمال الدین والی گھر جو ہمارا گھر ہے شوگر مل میں آتا ہوں، اپنی بیٹی کو کہتا ہوں بھئی اللہ والے آ رہے ہیں بزرگان دین، تو جلدی جلدی اہتمام کر لو، انتظام کر لو۔ وہ کہتی میں جلدی جلدی صفائی وغیرہ کرتی ہوں اور سارا گھر جھاڑ پونچھ کر کے فارغ ہوتی ہوں، تو اتنے میں بہت سے لوگ آتے ہیں جنہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سفید ٹوپیاں لی ہوئی ہیں، تقریباً 200-300 افراد۔ اور ہم نے یعنی گھر کی بیک سائڈ پہ ایک چھوٹی گیلری ہے، وہاں میں اہتمام کرتا ہوں ان کے بٹھانے کا، دریاں شریاں بچھائی۔ مگر حالانکہ چھوٹی گیلری ہے، وہ تقریباً کوئی میرا خیال ہے 10 فٹ ضربے 35 فٹ کی۔ کہتے 200-300 علماء کرام وہاں پر بیٹھے ہیں، اور وہ گیلری اتنی بڑی لگ رہی ہے کہ بہت زیادہ وسیع ہو گئی ہے، اور کھلے ڈلے ہو کر وہ علماء کرام جو ہیں بزرگان بیٹھے گپ شپ کر رہے ہیں۔ تو پھر اتنے میں ایک بڑی گاڑی آتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں وضو کر رہا ہوں یعنی، اور وہ بیٹی میری جو ہے وہ بیل ہوتی ہے تو دیکھتی ہے، تو ایک گاڑی آتی ہے جس میں بالکل سفید اور سفید رنگ جو ہے، گلابی رنگ ان کا چہرے کا ماشاءاللہ، اور کہتے کہ بالکل آپ جیسا ڈیل ڈول ہے حضرت جی اخوند صاحب کا، اور اسی طرح کا مسکرانے کا انداز ہے کہ دانت ان کے مسکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سفیدی نظر آ رہی ہے چمکتے ہوئے، اور سرخ اور گلابی چہرہ ہے ان کا۔ میں گھر میں لے کر آتا ہوں ان کو، اور گھر میں میرے اپنا بھائی وغیرہ اور بھتیجے بیٹھے ہوئے، میں ان سے ان کا تعارف کرواتا ہوں، اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں، خوب دعائیں دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ وہاں تشریف رکھتے ہیں اور اپنے جو ہے گفتگو فرماتے ہیں، تو کہتے میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ آج میں اتوار یعنی آج صبح میں یہاں آیا ہوں رحمیر خان، تو میرا بھتیجا ہے محمد احمد، جس کے والد آپ کے مرید ہوئے تھے اور کرونا کے دنوں میں یعنی آج 2 سال ہو چکے ہیں فوت ہو گئے۔ وہ کہتا جی میں نے بدھ کی رات یعنی بدھ جمعرات کی رات درمیانی شب کو دیکھا، تو کہتے ہیں کہ میں دکان میں بیٹھا تھا، پھر کچھ مہمان آ گئے تو میں چائے لینے کے لیے گیا ہوں ہوٹل پہ، واپس آیا ہوں تو دکان حالانکہ چھوٹی ہے، کہتے اس کے اندر کم از کم 200 سے 300 علماء کرام کھڑے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں۔ تو میں بڑا حیران ہوا، ابھی تو کوئی بھی نہیں تھا اور اب یہ اچانک کہاں سے آ گئے؟ تو میں نے 2-3 سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ ایک کہتا ہے کراچی جا رہا تھا، ایک کہتا ہے نواب شاہ جا رہا تھا، ایک کہتا ہے حیدرآباد جا رہا تھا۔ تو ہمیں طیب صاحب کا حکم ہوا کہ بھئی آپ مجھ سے یہاں ملتے جائیں، اور سب نے سفید رنگ کی ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں، سفید رنگ کے لباس پہنے ہوئے ہیں، اور سب یہی کہہ رہے ہیں بھئی طیب صاحب کا حکم تھا، ہماری 2 بسیں تھیں، قافلہ تھا، گاڑیاں تھیں، تو ہم نے سب نے پھر فیصلہ کیا کہ طیب صاحب سے ملتے جائیں، ان سے چائے پیتے جائیں۔ تو میرا بھتیجا کہتا ہے پھر ایک بزرگ تشریف لاتے ہیں گاڑی میں، لمبے چوڑا قد کے ہوتے ہیں، سب میں نمایاں نظر آتے ہیں، سب سے بلند قد ان کا ہوتا ہے، اور ہنس کر بات چیت کر رہے ہیں، اور ان کے دانتوں کی سفیدی نظر آ رہی ہے، اور میں ان کو دکان میں جو کام ہو رہا ہے شٹر گیٹ کی مشینیں پریس وغیرہ ان کے بارے میں بتا رہا ہوں، اور وہ دعائیں دیتے جا رہے ہیں بڑے۔ تو پھر میں ان بزرگوں کو ساتھ والی دکان جو میرے بڑے بھائی کی ہے، جو میاں مسعود احمد دین پوری کے مرید ہیں، ان کی دکان میں لے کر جاتا ہوں، وہاں بڑے بھائی سے ملتے ہیں، تو اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ بس یہ خواب دیکھا ہے، دونوں کا ملتا جلتا خواب ہے حضرت جی، تو اس حوالے سے آپ بتا دیجئے، رہنمائی فرما دیجئے یہ خواب کس طرف اشارہ کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت قاسمی صاحب، آپ کا تذکرہ میں سنتا رہتا تھا کہ انتہائی نیک سیرت اور انتہائی نیک آدمی ہیں، تو اب خواب سے تو واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ خواب کے اندر یہ اشارے ملتے ہیں اللہ کی رحمت کا، نیک لوگوں کے ساتھ تعلق اور محبت کا،
اللہ کی مدد کا اور اللہ تعالیٰ کی آپ کے اوپر خصوصی وسیع رحمت اور برکت ہے اللہ کی طرف سے آپ کو. اور آپ کی بیٹی، اللہ تعالیٰ تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے بنائے. اللہ تعالیٰ تمام بیٹیوں کو نیکی تقوی نصیب کرے. یہ گھر کی صفائی کرنا یعنی آپ کے گھر کے اندر مکمل طور پر اسلامی، یعنی جس کو گھرانہ کہتے ہیں نا، پاکیزہ گھرانہ، یہ صفائی کرنا یعنی شریعت کے خلاف ورزی آپ کے گھر میں کوئی نہیں ہوتی. تو رحمت کا آنا یہ اللہ کی طرف سے مہمان کا آنا ہوتا ہے. کہتے ہیں نا کسی کے گھر میں مہمان آ جائے تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اور یہ خاص قسم کے شکلوں والے سفید کپڑوں میں، سفید لباس میں، اور سفید اور سرخ کلر، یہ جنتی لوگوں کا کلر ہے. یعنی آپ کے پاس جو لوگ یہ 300 جتنے بھی نظر آ رہے تھے سارے ایک ہی کلر میں، ایک ہی ٹوپی میں، تو یہ سمجھ لیں کہ انتہائی نیک سیرت، نیک صورت، جنتی قسم کے لوگ ہیں. خصوصاً جو بندہ فوت ہو جائے اور اس لباس میں نظر آئے تو پکی بات ہے کہ وہ جنتی ہے، اس کا ٹھکانہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار، کہ تمہاری خوش نصیبی کامیابی یہ ہے کہ تمہارے پاس روزے دار روزہ افطار کریں اور تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں. مہمان کے آنے سے کبھی بھی رزق تنگ نہیں ہوتا، بلکہ وسعت ہوتی ہے. جب اللہ کی رحمت ہوتی ہے نا، وضو کے درمیان کی دعا ہے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، گناہ معاف ہو جاتے ہیں. رزق میں وسعت عطا فرما، اور گھر کے اندر وسعت، وبارک لی فی رزقی، گھر کے اندر میرے رزق میں برکت عطا فرما، گھر کو کھلا فرما. تو آپ کو اللہ نے دکھا دیا کہ 10 فٹ میں آپ ماشاء اللہ سمجھدار آدمی ایک صف بھی نہیں بن سکتے، اکیلے اکیلے بندے کھڑے ہوں تو جائے کہ 300-400 بندہ بیٹھ جائے چھوٹی سی جگہ پہ. تو یہ اللہ کی رحمت کا، اللہ کی قدرت کا مشاہدہ ہے کہ اللہ کی رحمت جس پر ہو جائے تو وہ چیز تھوڑی بھی بہت وسیع ہو جاتی ہے. جس طرح قبر کے بارے میں آتا ہے کہ نیک آدمی کی قبر حتل، یعنی کہ نا تا حد نکاح، وہ دور تک وسیع ہو جاتی، جتنی نگاہ جاتی، نکاح میلوں کے حساب سے جاتی ہے. تو آپ کے لیے اس میں خوشخبری ہے، اللہ کی طرف سے مشاہدہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے. کہ ایک یہ ہے کہ نا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ نیکی کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ پوری زمین پر، روئے زمین پر اعلان کراتے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے کہ اس کے ساتھ محبت کرو، یا اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی محفل میں پہنچا دے. یہ سعادت کی بات ہے. اس سے بڑی سعادت کی بات ہے کہ نیک لوگ، اللہ والے لوگ آپ کے گھر میں مہمان ہوئے، اور اتنے اللہ والے آنے کی وجہ سے گھر میں ہر لحاظ سے یعنی برکت ہی برکت ہے. تو دونوں جگہ پر، گھر میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کاروبار کے اندر بھی، دنیا کے کبھی بھی اللہ تعالیٰ محتاج نہیں کریں گے. اور دکان کے اندر جو آپ کا جو بتایا ہے وہ بھتیجا ہے کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی اشارہ ہے، اللہ آپ کے کاروبار کو بھی، جو دکان ہے ان کے کاروبار کو بھی وسیع کریں گے، رزق کے اندر بھی برکت عطا فرمائیں گے. اور انشاءاللہ کل قیامت والے دن بھی آپ جو وضو فرما رہے ہیں یہ شریعت پر عمل کرنا، یعنی آپ مہمانوں کی آمد ہے، بندہ مصروف ہو جاتا ہے، لیکن نہیں، آپ وضو فرما رہے ہیں تو اس میں یہ اشارہ ہے کہ آپ الحمدللہ کہ شریعت پر مکمل طور پر عمل کرتے ہو. اللہ تعالی ہم سب کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر طرح سے، دنیا کے لحاظ سے بھی، آخرت کے لحاظ سے بھی، برکت کے لحاظ سے بھی، رحمت کے لحاظ سے بھی یہ خواب آپ کے لیے خوشخبری والا بھی ہے، رہنمائی والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا کا بھی اعلان ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو حاصل ہیں. اللہ تعالیٰ یہ سعادتیں ہم سب کو عطا فرمائے، دنیا کے اندر بھی وسعت
آخرت کے اندر بھی اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ کی رضا دنیا کے اندر بھی آپ کو حاصل ہے، آخرت میں اللہ آپ کو بلند و بالا مقام عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔